السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے وضو کا مکمل طریقہ باحوالہ پوچھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے فضل ہے، اور دوسرا میرے پاس کچھ کتابیں موجود ہیں، وگرنہ ماشاءاللہ آپ کے سوالات یہ بغیر اللہ کے فضل کے ان کا جواب دینا ممکن نہیں ہے۔ مسنون وضو کی مکمل ترتیب۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ سنن نسائی کتاب الطہارہ باب التسمیۃ عند الوضو، حدیث نمبر ہے 78، اور یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو وضو کرنے والا پونچھوں تک 3 بار دھوئے۔ 3 بار ہاتھ پونچھوں تک دھونے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، حدیث نمبر 159، اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر ہے 226۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ ابو داود کتاب الطہارہ حدیث نمبر ہے 142۔ ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں، اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں، اور یہ عمل بھی 3 مرتبہ کرنا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 191۔ اسی طرح اس کے بعد 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 185۔ پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ جامع ترمذی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 31۔ پھر سر کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 185، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 235۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح 1 دفعہ کیا۔ صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 186، اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 235۔ کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھے کے ساتھ مسح کریں۔ ابن ماجہ کتاب الطہارہ حدیث نمبر 439۔ اس کے بعد دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں، اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت 3 بار دھویا جائے گا۔ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 2 مرتبہ دھونا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1935۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے۔ جامع ترمذی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 39۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلی چھوٹی چیچی انگلی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ سنن ابی داود کتاب الطہارہ حدیث نمبر 148۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لیا جائے اور ارد گرد کی جگہ جو ہے وہ دھو لی جائے۔ السنن الکبریٰ للامام بیہقی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 228، حدیث نمبر ہے 1079، 228 نہیں 1079۔ اس کے بعد کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے اسے امام ابو داود نے 139 پر ذکر کیا ہے اور یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اسی طرح شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا علی اور مولا عثمان رضی اللہ عنہما کو دیکھا، انہوں نے کلی اور ناک کے لیے الگ الگ پانی لیا تھا۔ التاریخ الکبیر لابن ابی خثیمہ حدیث نمبر 1410 اور یہ سند حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا تعلق وہ سر سے ہے، یعنی کان سر میں سے ہیں۔ سنن دارقطنی حدیث نمبر 327۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا اسی سے جو ہے کانوں کا مسح کر لینا اندر باہر سے صحیح ہے۔ گردن کا مسح علیحدہ سے کرنا، امام ابن قیم فرماتے ہیں رحمہ اللہ گردن کے مسح کے متعلق جو روایات ہیں وہ بالاتفاق ضعیف ہیں، اور وضو مکمل کر لینے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور دیگر جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھنی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔